اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کا رکوع نمبر 13 دیکھیں گے کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو طلاق کے بارے میں بتایا تھا کہ طلاق والی عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک، اور ان کا کیا حکم ہے اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لا کر کھڑا کر دیا، اور کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدمیوں کو عورتوں کے اوپر حاکم بنایا ہے۔ اسی سے یہ ربط ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے طلاق کا ذکر کیا ہے کہ طلاق اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ روئے زمین پر حلال کردہ چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ہے، وہ طلاق ہے۔ لیکن یہ بھی مسئلہ ہے شریعت کا، اس کو بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ الطلاق مرتان، کہ طلاق جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے، یعنی طلاق رجعی وہ 2 بار تک ہے۔ اگر یعنی کوئی شخص اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دے دے تو پھر کیا ہے، 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد اس کو کیا ہے، قرآن نے 2 اختیار دیے ہیں کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ اگر تم نے اپنی بیوی کو 2 مرتبہ طلاق دے دی تو اس کے بعد تمہیں 2 اختیار ہیں۔ پہلا کیا ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، کہ 2 طلاق دینے کے بعد اگر تم چاہو تو تم اس کو روک لو اپنے پاس، بِمَعْرُوفٍ دستور کے موافق، یعنی اس طلاق کی عدت کے اندر تم اپنی بیوی سے رجعت کر لو، اس سے صحبت کر لو اور پھر اس کو کیا ہے، اپنے گھر میں روک لو۔ لیکن اگر تمہارا اس کو روکنے کا ارادہ نہیں ہے اور تمہیں اس کو بالکل الگ کرنے کا ارادہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے دوسرا اختیار یہ ہے کہ تم رجعت نہ کرو اور عدت پوری ہونے دو اور پھر اس کو کیا ہے، اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ او تسریح بإحسان، کہ تم اس کو چھوڑ دو بإحسان، بھلے طریقے سے۔ آئی بات سمجھ میں کہ الطلاق مرتان، طلاق جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے۔ اگر تم نے 2 مرتبہ طلاق دے دی، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، تو تمہیں 2 کام کرنے ہیں۔ ایک یہ کرنا ہے، پہلا یہ ہے کہ 2 طلاق دینے کے بعد اس عدت کی مدت میں تم اپنی بیوی کو کیا ہے، بھلے طریقے سے دستور کے موافق روک لو جیسا اللہ نے حکم دیا ہے۔ او تسریح بإحسان، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر تمہیں اسے روکنا نہیں ہے، اس کو الگ ہی کرنا ہے، تو پھر تم اس کو چھوڑ دو بإحسان، کیسے، بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے۔ ولا یحل لکم، اور اگر تم نے اس کو اب چھوڑ دیا ہے تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے ان تاخذوا، کہ تم لے لو، مما جو کچھ آتیتموہن، تم نے اپنی بیویوں کو دیا ہے، شیئن کچھ بھی دیا ہے، الا مگر یہ کہ ان یخافا، وہ دونوں ڈریں، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ یعنی اگر تم نے اپنی بیوی کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ اگر تم نے اس کو مہر کے پیسے یا پھر اپنی طرف سے کچھ مال دے رکھا ہے کہ تم اس کو واپس لے لو، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں اس بات سے کہ وہ قائم نہیں رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو، یعنی دوبارہ وہ دونوں کیا ہے، نہیں مل سکیں گے، اور دونوں کا ارادہ کیا ہے، علیحدگی کا ہے۔ لیکن ایک طریقہ حلال ہے لینے کا، اور وہ کیا ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم لوگ ڈرو، اللہ یقیمہ حدود اللہ، اس بات سے کہ اللہ یقیمہ حدود اللہ، کہ وہ دونوں قائم نہیں رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو، فلا جناح علیہما، تو پھر کچھ گناہ نہیں ہے ان دونوں پر، فیما افتدت بہ، کہ عورت کیا ہے، بدلہ لے کر اپنے آپ کو چھڑا لے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت اپنے آپ کو بدلہ لے کر چھڑا لے۔ یعنی اگر کوئی شوہر ایسا ہے اس نے اپنی بیوی کو اٹکا رکھا ہے، وہ اس کو طلاق بھی نہیں دیتا ہے اور اس سے وہ کچھ کہہ بھی نہیں پا رہا ہے، اگر عورت اپنی مرضی سے چاہے کہ اس کے شوہر نے جو اس کو کچھ پیسے دے رکھے ہیں یا مہر کے پیسے دے رکھے ہیں تو وہ ان پیسوں کو اپنی مرضی سے واپس کر دے اور اپنی آزادی کا پروانہ لے لے کہ یہ پیسے میں اپنی خوشی سے تم کو واپس دیتی ہوں اور تم کیا ہے، مجھ کو آزاد کر دو، تو ایسی شکل میں کیا ہے، یہ بات جائز ہے تب تمہارے لیے کہ تم اپنی عورتوں سے کیا ہے،
پیسے واپس لے سکتے ہو جبکہ آگے تم دونوں کیا ہے اپنا نکاح جاری نہ کر سکو اور عورت اپنے آپ کو آزاد کرانا چاہے. یہ بات دھیان میں رکھنی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تلکا حدود اللہ، کہ یہ سب کے سب کیا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی باندھی ہوئی حدود ہیں. فلا تعتدوها، پس تم کیا ہے ان کے آگے مت بڑھو. ومن یتعدی حدود اللہ، اور جو کوئی اللہ کی حدود سے آگے بڑھے گا فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ کیا ہیں ظالم ہیں، یعنی اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں. جیسا اللہ نے حکم دیا ہے اگر ویسا نہیں کرو گے تو تم کیا ہے اللہ کے ظلم کو پہنچ جاؤ گے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے 2 طلاقیں دے دی اور دونوں اختیار کے بعد کیا ہے تم نے اس اختیار کو حاصل کیا کہ تم نے اس کو چھوڑنے کا ارادہ ہی کر لیا، تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، یعنی اگر تم نے اس عورت کو طلاق دے دی، بالکل تیسری طلاق دے دی، فلا تحل لہو، تو حلال نہیں ہے تمہارے لیے وہ عورت من بعد، بعد اس کے، حتی تنکیحا، یہاں تک کہ وہ نکاح کرے، زوجن غیرہ، اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے آدمی سے وہ نکاح کرے گی تو اس کے بعد ہی کیا ہے وہ عورت تمہارے لیے حلال ہوگی. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے، فلا جناح علیہما، اور طلاق دینے کے بعد وہ عورت عدت کرے، پھر عدت کرنے کے بعد وہ اپنے پہلے خاوند سے ملنا چاہے تو فلا جناح علیہما، تو پھر کیا ہے دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یتراجعا، اس بات پر کہ وہ دونوں کیا ہے آپس میں مل جائیں. ان ظنا، اگر وہ خیال کریں، یعنی اس لیے ملیں کہ وہ یہ خیال کریں ان یقیم حدود اللہ، کہ اب نکاح کر کے وہ اللہ کی حدود کو قائم کریں گے، یعنی اب کوئی ایسا مسئلہ پیش نہیں آئے گا کہ وہ کیا ہے طلاق کی نوبت کو پہنچ جائیں گے، بلکہ اللہ کی حدوں کو قائم کریں گے. اگر یہ سوچ کر وہ بعد میں اپنے میاں بیوی آپس میں ملے تو پھر ان کے لیے ایسے ملنا جائز ہے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ حدیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی باندھی ہوئی، يُبَيِّنُهَا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ایسے لوگوں کے واسطے، یعلمون جو کہ دانش مند ہیں، یعنی جاننے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حدود کو قائم کر دیا ہے کہ کس طرح سے اور کیسے اپنی بیویوں کے ساتھ رہنا ہے، اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود کو قائم کر رکھا ہے. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد عورت کا نکاح کیسے ہونا ہے اور کس سے ہونا ہے اور کس طرح سے جائز ہے، اور پھر اس کے بعد اگر نوبت اس حال کو پہنچ جائے کہ دونوں کو ایک دوسرے کا الگ ہونا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے، یہ تمام طریقوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان کر دیا ہے. طلاق کی بہت زیادہ قسمیں ہیں اور کس کس طرح سے طلاق واقع ہو جائے گی. اگر کوئی ایک ساتھ 3 طلاق دو تو 3 طلاق واقع ہوں گی، یا ایک ہی ہوگی، یا الگ الگ وقت میں ہوں گی، اور طلاق کب دینی ہے، کون سی مدت میں دینی ہے، اس کی کتنی عدت ہے، ان تمام باتوں کا بیان یہاں پر اجمالی طور سے بیان کر دیا گیا ہے، لیکن تفصیلی طور سے تمام چیزوں کا بیان ہمیں حدیث میں ملتا ہے. اس کی تفصیل کیا ہے، اگر آپ لوگوں کو یہ بات جاننی ہے تو آپ بتا دیں، میں تفصیل سے اس کی ایک ویڈیو بنا دوں گی، لیکن قرآن کے اندر جو حکم ہے وہ میں نے آپ کو سنا دیا ہے. یہی ہے بس اس کی تفصیل، اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھا گیا ہے کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا واقعات پیش آئے، کہ اگر صحابہ نے 3 طلاقیں دے دیں تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک ہی وقت میں 3 مانا ہے یا ایک مانا ہے. اسی طرح سے ایک مرتبہ حضرت رکانہ صحابی ہیں، انہوں نے اپنی بیوی کو لفظ البتہ کے ذریعے سے طلاق دی، جو کہ عرب کے اندر البتہ 3 طلاقوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں پر بہت زیادہ سختی کا اظہار کیا کہ لوگ ایک ساتھ 3 طلاقیں کیوں دیتے ہیں، جبکہ اگر کوئی انسان ایک طلاق دے دے اور پھر اس عورت کی عدت کی مدت پوری ہو جائے اور وہ اس میں رجوع نہ کرے تو طلاق تو خود بخود واقع ہو جائے گی. 3 تک پہنچنے کی نوبت کیوں ضروری ہے، اور کون سی طلاق طلاق احسن ہے، کس طریقے سے دی جائے گی، یہ سب احادیث کے اندر کیا ہے ہمیں تفصیل سے ملتے ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر لوگوں نے ایک وقت میں 3 طلاقیں دی ہیں تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا ہے، لیکن آپ نے کیا ہے اس کو 3 ہی مانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کے واقعات کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اگر لوگ ایک وقت میں 3 طلاقیں دیتے تھے تو وہ لوگ اس کو ایک ہی طلاق سمجھتے تھے، لیکن پھر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ چیز جو ہے لوگوں کے اندر بہت زیادہ عام ہو رہی ہے، جس چیز کے اندر لوگوں کو مہلت دی گئی ہے لوگ اس میں جلدی کر رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس حکم کو لوگوں پر نافذ کر دیا کہ اگر کوئی 3 دے گا تو اس کی کیا ہے 3 ہی طلاقیں مانی جائیں گی۔ تو یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتائی ہیں، جن سے ہمیں صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ ہر چیز کا کیا حکم ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہیں، ہمیں اللہ کی حدود کو قائم کرنا ہے۔ اور پھر اگر کوئی 3 طلاق دے دے پھر اس کے بعد وہ اپنے پرانے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو اس کا حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا، جس کو حلالہ کہا گیا ہے، اور اس کا طریقہ بیان کر دیا کہ وہ عورت اپنے شوہر کی عدت کرے، پھر اس کے بعد دوسرے شوہر سے نکاح کرے، پھر اس کا وہ شوہر اس کو طلاق دے یا مر جائے، پھر وہ اس کے بعد اس کی عدت کو پورا کرے، اور پھر اس گمان کے ساتھ کہ اپنے پرانے شوہر سے نکاح جب کرے جبکہ وہ آئندہ کے لیے دونوں ایک دوسرے کے لیے اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے، تب وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جائز ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ تمام حدود بیان کر دی ہیں ایک ایسی قوم کے لیے جو کہ کیا ہے دانش مند ہیں۔ ان آیات میں غور و فکر کریں گے تو وہی لوگ کیا ہے اللہ کی حدود کو پہچانیں گے، اللہ کے احکام کو پہچانیں گے اور اس سے تجاوز نہیں کریں گے۔ تو ان آیات کا خلاصہ یہی ہے، اس سے آپ کو اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو میسج قرآن کریم کا ہم نے پڑھا ہے وہ ہم دوسروں تک پہنچائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک یہ معاملات بہت نازک ہیں، سارے شوہر اور بیوی کے درمیان اللہ پاک میل محبت اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے۔ یہ پسندیدہ عمل ہے، لیکن اللہ کو روئے زمین پر پسندیدہ اعمال میں سب سے زیادہ مبغوض ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے درمیان ایسی نوبت نہ لے کر آئے، یہ شیطان کا کام ہے۔ آپس میں لوگ ایک دوسرے کی بات کو برداشت کریں، یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کیا ہے عورتوں کے اوپر حاکم بنایا ہے، لیکن اگر یہ فیصلہ ہونا ہی ہے تو طلاق حسن دے، جس کو علماء نے طلاق احسن قرار دیا ہے کہ ایک ہی طلاق دے کر اس کو چھوڑ دے، جب اس کی عدت کی مدت گزر جائے گی تو علیحدگی خود بخود ہو جائے گی۔ طلاق دینے کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بھی اپنایا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ تمام باتیں اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر مجھ سے اس کو بیان کرنے میں کوئی کمی یا زیادتی ہو گئی ہو تو میں اس کی اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ اس کے آگے کی آیت اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر لے کر حاضر ہوں گی دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔